اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلکم ٹو ہدایت ویکینڈ وتھ ہدایت، اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا، اور اس شو میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین پروگرام ویکینڈ وتھ ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ویکینڈ وتھ ہدایت ہفتے میں ایک بار چلنے والا وہ شو ہے جس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ہفتے بھر کی خبروں پر تجزیے اور تبصروں کے ساتھ۔ خبروں کے پیچھے چھپی ہوئی خبر کیا ہے، خبر کیا کہتی ہے، اور خبر کا پورا ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں صداقت۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک وہ صداقت پہنچ سکے جو خبروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور ایک خبر کے پیچھے دوسری خبر ہوتی ہے۔ لاسٹ ویک انفارچونیٹلی ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوا تھا، اور 15 دن کے اندر بے تحاشا ایسی خبریں جمع ہو گئی ہیں کہ جن کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر گلمپس میں ہم بات کریں تو اس میں ایگزیکٹ کا اسکینڈل، بہت بڑا اسکینڈل ہے شعیب شیخ کا۔ ایان علی ایک کریکٹر ہے جو ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ڈینائل کی صورتحال میں رہتے ہیں، ہم نہیں قبول کرتے سوسائٹی کے ان حقوق، ان فیکٹس کو جو ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس کی ڈینائل میں رہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قتل عام جاری ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ایجپٹ ہو، ہر جگہ ہر وقت بلاسٹ ہو رہے ہیں، نمازیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اب دمام اور سعودی عرب میں پچھلے ہفتے جو ہے وہ سعودی عرب میں، اس ہفتے دمام میں ہوا، پچھلے ہفتے ایک اور جگہ ہوا تھا سعودی عرب میں۔ ڈیٹیلز بہت ساری ہیں، لیکن پروگرام کا فارمیٹ ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم پہلے بات کرتے ہیں اقوال زریں کی، کہ اقوال معصومین کیا کہتے ہیں آج کل کے حالات کے مطابق۔ آج ویسے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آج ہم نے اسپیشل پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اور یو کے میں رہنے والے ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو یو کے میں رہ کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور اسی لیے آج کا ٹائٹل ہمارے پروگرام کا پاکستانی تجھے سلام ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ سفر طے کرنا پڑے گا، اور اس سفر میں ہمیں سب سے پہلے اقوال معصومین کو دیکھنا اور سننا پڑے گا، جو بے نظیر بہت محنت سے تیار کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاسم بھائی آپ کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ قاسم بھائی نے کہا کہ اقوال معصومین میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اور ہمیشہ اسی کوشش کے ساتھ لے کر آتی ہوں کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اپنی زندگیوں کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے ہمارے ائمہ ہم کو بتا کر گئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی چاہیے، اس طرح گزاریں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں اس شعبان کے مہینے کی، کہ پروردگار عالم نے ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، کہ ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا کیا، ہمیں اتنی ہماری زندگی میں ایک اور موقع دیا کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو اپنے اوپر نازل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس مہینے کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے قائم کا ظہور اس مہینے میں ہوا، اس قائم کا جو ہمارا وقت کا امام ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں 3 اقوال ائمہ کے لے کر آئی ہوں کہ جو امام زمانہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ ہمارے ائمہ اپنے امام کے بارے میں ہمارے قائم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو غیبت کے زمانے میں امام مہدی کی امامت کو مانیں اور ان کا انتظار کریں۔ بہترین قول ہے۔ ہم یہاں پر ہمارے امام علی کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کی امامت کو ماننا چاہیے اور ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا واقعی ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، یا کیا واقعی ہم میں وہ جستجو ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں، ایک بار اپنے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارے امام کا ظہور کب ہوگا، یا صرف مجلسوں میں اور میلادوں میں بیٹھ کر وجل فرجم کہنے سے ہم اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارا فرض یہ نہیں کہ جب ہمارے کسی بھائی کو، کسی بہن کو مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کی مدد کریں، صدقہ جاریہ عطا کریں؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی والے ہم لوگ آپ سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ سب سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، تو کیا یہ ایک سبب نہیں بن سکتا اپنے امام کے انتظار میں ان کی مدد کے لیے کہ یہ ہدایت کے پروگرام کو روکا نہ جائے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے اپنے امام کے نام پر خیرات دی جائے؟ ایک یہ قول تھا، اور دوسرا قول ہمارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے اہل بیت سے قائم کے زمانے کو پائیں گے، اور ان کے قائم سے پہلے وہ لوگ جو ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہی قول جو امام علیہ السلام پہلے فرما گئے ہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے قائم کے انتظار کو پائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم اپنے امام کا ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو سچے دل سے اپنے امام کے ظہور کی کوشش کریں۔ کوشش ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ اچھے اعمال کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ غیبت میں جب ہمارے امام ہیں تو ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکیں، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم صرف اتنی سی کوشش کرنے کے بعد شہیدوں میں درجہ پا جاتے ہیں۔ آخر میں میرے مولا ایک اور قول فرماتے ہیں کہ اپنے قائم کے ظہور کے وقت جتنی دعائیں ہو سکیں اتنی زیادہ دعائیں پڑھو، اور خاص طور سے دعائیں ندبہ کی ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ایک قول اس شعبان کے مہینے سے متعلق، ہمارے اس امام سے متعلق کہ جن کا ظہور اس مہینے میں ہوا۔ لیکن اب آج کے حالات کی طرف چلتے ہیں، جس کے لیے میں نے بہت دو چھوٹے سے قول نکالے ہیں کہ ہمارے مولا کیا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر طرف نفسہ نفسی ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو کاٹنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دھوکے باز انسان کی زبان شیریں اور دل سیاہ ہوتا ہے۔ مطلب جب وہ آپ سے ملے گا تو بڑے خلوص سے اور بڑی محبت سے ملے گا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ حسد رہے گی اور وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہر طرف یہی گہما گہمی ہے۔ اور دوسرا اور آخری اقوال آج کا ہے کہ ایک نا امید انسان ہر موقع میں مشکلیں تلاش کرتا ہے، اور ایک امیدوار انسان ہر مشکل میں ایک امید تلاش کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم سب کو، آپ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو یہ امید کے ساتھ کہ وقت ضرور برا چل رہا ہے، لیکن اپنے امام پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے امام پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، تو ان مشکل حالاتوں میں بھی ہم ضرور کہیں نہ کہیں امید کا چراغ ڈھونڈ لیں گے۔ اور اس امید کے ساتھ ناظرین کہ جو بھی تھوڑی بہت میری کوشش تھی آپ کو پسند آئی ہو، اور آپ کو پسند آئے اور ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر ایک وقت ہوا جاتا ہے آج کے کالم کا، جو قاسم بھائی بہت بہترین طریقے سے لکھ کر لاتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں کہ اس کالم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں نظر انداز ضرور کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم کالم سنتے ہیں تو وہ جو نظر انداز کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ روبرو ہو جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں قاسم بھائی کی طرف جو اپنا کالم ہمیں سنائیں گے۔ ان کے کالم کا جو آج ٹائٹل ہے وہ ہے کون کس کو کھا جائے گا۔ جی قاسم بھائی، بہت شکریہ، ویسے کمال کر دیا آپ نے آج جو اقوال معصومین، اور سب سے پہلے مبارکباد ماہ شعبان کی، ظہور امام کی اور حضرت علی اکبر کی ولادت کی، اور تمام اگر ہم شعبان میں دیکھیں تو جتنے معصومین ہیں ان میں سے زیادہ تر شعبان، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا مہینہ کہتا ہے اور اس میں برکتیں ہیں۔ اور آپ کے اقوال کی طرف آتا ہوں، آخر میں تو آپ نے کمال کر دیا، بہت ہی ٹارگیٹڈ اور بہت ہی میننگ فل، کہ ہمیشہ لوگ جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی اور آگے بڑھے یا کوئی اس قسم کا ہو جائے۔ یہی صورتحال ہمارے ملک میں، یہاں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر وقت لوگ کھانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت لوگ جھوٹ کی ایک گنگا بہا رہے ہیں، اور لیکن جہاں میٹھا میٹھا ملتا ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ٹائٹل کا نام ہی رکھا تھا ہم نے آج کے کالم کا نام کون کس کو کھا جائے گا۔ یہاں سب لوگ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرنے اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جو کام برا ہو جائے اسے دوسروں کے منہ پر مارنے، اور جو کام غلطی سے اچھا ہو جائے اس کا صحرا پہننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جس کام میں اپنی دم پر پاؤں آ جائے اسے ایک ڈراؤنا خواب بنا دیتے ہیں، اور جیسے چادر دوسروں کے لیے تنگ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس اشتہار کو دیکھو، بہت ہی خوبصورت ہے، مگر یہ اشتہار اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس اشتہار سے ان کی سبکی ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت ہر اس چیز کو مان جاتے ہیں جو ان کی فیور میں ہوتی ہے۔ ہم پھولوں کے تحفے پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی اپنا شیشے کا گھر لے کر آتا ہے تو ہم پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ جس جگہ ہمیں اپنے جھنڈے لگانے کا موقع نہ ملے وہاں دوسرے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا دیتے ہیں۔
اور جس سے ہمارے سینے پر تمغے سج رہے ہوں وہاں ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. آخر ہم آج تک اپنی ہار اور اپنی جیت کا کوئی ذمہ دار کیوں طے نہیں کر سکے, اور ہر واقعے اور ہر سانحے کے ہمارے ہیرو کیوں ہر وقت بدلتے رہتے ہیں. تاریخ کے اوراق کو دیکھیں, ایک وقت میں ہم نے اس ملک کے کمیونسٹوں کو فتوے دے کر قتل کروایا اور پھر انہیں وزیر بنایا. یہاں پشتون, بلوچ اور سندھی قوم پرستوں کو ملک بدر کیا, پھانسیاں دیں, بند کیا ان کو, لیکن پھر ان کو حکومتیں بھی دیں. مذہب کا بھرپور استعمال کیا, شورا بنائی, مجلس شورا بنائی, کمال کر دیا ضیاء الحق نے. 18 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی اور پھر وہ بھی ختم ہو گیا. پھر باری آتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی. وہ جماعتیں یا ان جماعتوں کی جنہوں نے لسانیت کے اوپر اپنی جماعتوں کو قائم کیا اور ہم نے اس کو انقلابی جماعت مانا, لیکن آج وہ غدار ہے. ہمارے پاس حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. ہم اپنے ہی لوگوں کو کبھی ہیرو, کبھی زیرو, کبھی غدار, کبھی محب وطن بنا دیتے ہیں. یہاں باور یہ کرانا چاہتا ہوں کہ دودھ کی نہریں ہر وقت کہیں نہیں بہتی. یہاں کیوں نہیں طے کرتے کہ اسلامی جمہوری پاکستان اسلام کے نام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نام پہ بھی بنا تھا. یہاں پر بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا. یہاں قائد اعظم جس فقہ سے تعلق رکھتے تھے اس فقہ کی جڑوں کو کاٹنے میں آج لوگ مصروف ہیں. آج اس فقہ کو زبان کھولنے پر پابندی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام انلائٹڈ فقہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کرے, پاکستان آگے بڑھے, ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. ہر چیز ہر جگہ اٹھتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. حکومت آخر کیا کیا کرے, کن کن ذمہ داریوں کو نبھائے, کہاں کہاں جائے, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ طے کرنے کے لیے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی حکومت ہی کافی سیٹلمنٹ کر کے آتی ہے. ہمارے یہاں الیکشن نہیں سلیکشنز ہوتا ہے. پورے ملک کی انتظامی صورتحال کو سمجھنا ہو تو آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو پورے گینگس ملیں گے, پورے گروپس ملیں گے جو آپ کی اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو وہ آپ کے لیے کام کرنا مشکل کر دیں گے, اور اس حد تک مشکل کر دیں گے کہ آپ ایک دن کہیں گے السلام علیکم بھائی, میں اس سے زیادہ نہیں سہ سکتا, میں چلتا ہوں. ایسا ہوتا ہی رہتا ہے, مگر پھر کبھی کبھار کریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایک صفائی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی اب صفائی ہو جانی چاہیے. جیسے کہ لیاری میں کریک ڈاؤن چل رہا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اسے اپنا قلعہ کہتی تھی, یہ کہتی تھی کہ یہاں پر کوئی مسلح گروپ نہیں ہے, یہاں پر انقلابی سوچ کے وہ لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے 70 کی دہائی سے 60 کی دہائی سے انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور میں وہاں پہ مافیاز جو اسٹرانگ ہوئیں اور اتنی اسٹرانگ ہو گئیں کہ اس کو اس وقت کے وزیر داخلہ نے 2 لاکھ سے زیادہ ویپنز کے لائسنسز جاری کر دیے, اور آج وہ وزیر داخلہ خود دندن آتے پھرتے ہیں, ہر تھانے کا جا کے ٹیبل بھی توڑ دیتے ہیں اور پھر اس ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کا موبائل بھی توڑ دیتے ہیں. ہمارا میڈیا بدقسمتی سے ان کو بھی ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال میں تم جاؤ اور یہ سب کچھ کرو تو ہیرو بن جاؤ گے؟ انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں. بین الاقوامی طور پہ ہماری جو سبکی ہو رہی ہے وہ ہمیں اس کو برداشت کرنے کی بہترین صلاحیتیں حاصل ہو گئی ہیں. ہم ہر بین الاقوامی سبکی کو یہ کہہ کے کہ آئندہ ٹھیک ہو جائے گا قبول کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو, متحدہ ہو, نون لیگ ہو, ANP ہو یا تبدیلی لانے والی تحریک انصاف ہو, کسی کا بھی پردہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ سے وہی سب کچھ نظر آئے گا جو پچھلے 60 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. وعدے, باتیں, پروجیکٹس, لیکن امپلیمنٹیشن زیرو, کچھ بھی نہیں. اور جہاں موقع مل گیا فنڈز کھانے کا, جہاں موقع مل گیا ان کو اپنے 5 سال پورے کرنے کا, انہوں نے اس کو پورا کر لیا اور پھر وہ پورا کر کے چل پڑے. اسی لیے تو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرتے ہیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں. یہ قوم کو کبھی بھی کچھ نہیں دیتے. مثالیں ضرور دیتے ہیں, چاہے وہ برطانیہ کی مثال ہو کہ اس کے وزیر اعظم نے جب پہلی جنگ عظیم میں وہ سختی کا شکار ہوئے تھے, وہ چاہتے تھے کہ کچھ امپلیمنٹیشن کریں, کمیٹی بنی تھی اس میں اختلافات ہو گئے تھے, اور اس وقت انہوں نے اپنے سیکرٹری
آف اسٹیٹ ڈیوڈ لائڈ کے اختیارات کو کم کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اندرونی طور پر تحریک ان کے خلاف شروع ہو گئی تھی اور ڈیوڈ لائڈ شاید ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے. کہیں چودھری نثار کے یہی حالات تو نہیں؟ کہیں چودھری نثار اسی طرف تو نہیں بڑھتے جا رہے کہ وزیر داخلہ سے وزیر اعظم کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہیں وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ تبدیلی کا رخ اس کی طرف مڑ جائے؟ کہیں ان کا موڈ تو تبدیل نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں نواز شریف کے گھر پر گھر کے چراغ سے ہی تو آگ نہیں لگنے والی ہے؟ مگر اس سے ہمیں کیا اس سے ہمارے نلکوں میں پانی آ جائے گا؟ کیا اس سے ہمیں امن و امان مل جائے گا؟ کیا اس سے بہتے خون کی ندیاں تھم جائیں گی؟ یا پھر یہ قوم پھر ہنسنے بسنے لگے گی؟ کیونکہ ہمارے چاہے جو بھی قائدین ہوں ان کو صرف ہمیں کھانا آتا ہے اور وہ ہمیں کھاتے جا رہے ہیں. ہم کب تک ان کا ترنے والا بنتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان کے لیے مٹھاس پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ ہمیں سوچنا ہوگا. مگر میں آپ کو یہ سب کچھ کہتے کہتے اب حلق تر خشک ہو چکا ہے اور مجھے پانی بھی پینا ہے. شکر ہے میں یو کے میں ہوں اور یہاں پانی آتا ہے. بے نظیر بہترین. میں تو بالکل ہی کچھ کہہ نہیں سکتی، اتنا بہترین تھا آپ کا کالم کہ واقعی اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کی قوم کس حالات میں جی رہی ہے. لیکن جس طرح آپ نے ہر پوائنٹ کو اٹھایا ہے، بہترین. کاش وہاں کے جو وزیر ہیں وہ آپ کے کالم کو دیکھیں، شاید ان کو عقل آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ انٹلیکچوئلس نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں لیفٹ کے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں لوگ سوچتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کالمسٹ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہوئے، وہ آپ اخبارات پڑھیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم ایجوکیٹ نہیں ہوتی ہے. ہم ہمیشہ تصویر کا وہ رخ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہمیں پازیٹیوٹی سے نیگیٹیوٹی زیادہ دکھائی دیتی ہے. یا ہم پھر مے بی دا پرابلم اس کہ وہاں پر لٹریسی ریٹ اتنا کم ہو چکا ہے کہ ہم صحیح بات کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ہر اس بات کو ماننے پہ تیار ہوتے ہیں جو ہمیں ایک اچھے ریپر میں دی جاتی ہے. ہم اس ریپر کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس خوبصورت پیکنگ کے پیچھے کیا ہے. اور میرے خیال سے وہاں ایک اور وجہ شاید یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ہی نہیں مہیا، تو اس لیے وہ ادھر کی طرف سوچتے ہی نہیں. کیونکہ وہ وہاں کی جو حکومت ہے یا جیسے بھی حالات ہیں وہاں کے، وہ لوگوں کو اتنا انہوں نے اس طرف ڈال دیا ہے کہ وہ بیچارے صبح سے شام تک اپنی بنیادی ضرورتوں کو ہی مہیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ سسٹم کی طرف دیکھا جائے کہ سسٹم ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہو رہا ہے اور بریک پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی صورتحال پوری سمجھنی ہے. وہاں پر ہمارے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر انیس منصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد اور ان سے جانیں گے پاکستان کی صورتحال کیا ہے. خاص طور پر چائنا کوریڈور کے بارے میں ضرور بات کریں گے کہ اس وقت را نے جس طریقے سے کہا ہے اور ہندوستان کے وزیروں نے جس طریقے سے چیلنج کیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ ہر صورت کریں گے، چاہے وہ پولیٹیکل بیسڈ ہو یا پھر ویپنائزڈ کر کے ان گروپوں کو جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ڈیٹیل کیا ہے اس کی، یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد.